السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے آ کے کرنسی کا نظام شروع ہوا ہے اور کس طریقے سے آ کے لوگوں کو ابیوز کیا گیا، ان کی ٹرسٹ کو ابیوز کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایمپررز نے اپنی شان و شوکت کو بڑھانے کے لیے کرنسی کو کیسے استعمال کیا۔ اب میں آ کے ماڈرن یورپین بینکنگ سسٹم ایکسپلین کروں گا۔ اب میری آگے سے ویڈیوز کے 5 ڈیفرنٹ فیزز ہوں گے۔ پہلا، واٹس دا ہسٹری آف دی یورپین بینکنگ سسٹم۔ دوسرا کہ یورپین بینکنگ سسٹم یا جو ماڈرن بینکنگ سسٹم ہے یہ کس طریقے سے 7 ڈیفرنٹ طریقوں سے وار کرتے ہیں، اور میں الگ الگ ٹائم پر ان چیزوں کو ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تیسری بات کہ یو ایس کی اکانومی کیسے کام کرتی ہے۔ چوتھی بات کہ جو بھی ڈیولپڈ نیشنز ہیں ان کو کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں وہ میں سارے ایکسپلین کروں گا۔ پانچواں، جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں جیسے کہ پاکستان اور سری لنکا اور اس طرح کے اور بھی ممالک جہاں پر انفلیشن کی وجہ سے اکانومی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے، میں اس سچویشن کو بھی انشاءاللہ تعالی ایکسپلین کروں گا۔ تو آئیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دا ہسٹری آف دی ماڈرن بینکنگ سسٹم۔ 10ویں صدی میں آپ جانتے ہیں کہ کرسچنز نے آ کے کافی ڈیفرنٹ ملکوں پر آ کے حملہ کرنا شروع کر دیا، اور ان کے کروسیڈز میں مسلمانوں کو کافی زیادہ نقصان ہوا، جیسا کہ اسپینش انکویزیشن میں جہاں پر صلاح الدین ایوبی جیسے لوگوں نے آ کے مسلمانوں کو کافی حد تک بچایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس دور میں جو جیوز میں عوام الناس تھے ان کے ساتھ بھی کافی زیادہ زیادتی ہوئی۔ یاد رہے جب سائرس دی گریٹ نے ہیکل سلیمانی کو گرا دیا تھا اور یہودیوں کو فلسطین کی زمین سے خارج کر دیا گیا، اس کے بعد ان کے پاس اپنی کوئی زمین نہیں تھی۔ اس وجہ سے آ کے اس دور کو ڈائسپورا کا دور کہا جاتا ہے جیوز کے لیے۔ اسی وجہ سے کروسیڈز کے دوران جب جیوز کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو ان کے پاس اپنی کوئی بھی جگہ رہنے کے لیے نہیں تھی، تو میڈیول یورپ میں جیوز نے اپنی جگہ کو بنانے کے لیے ہولی رومن ایمپائر میں رہنے کی کوشش کی۔ ان کو وہاں پر رہنے کی جگہ تو مل گئی، لیکن ان کو وہ عزت اور وہ مقام نہیں ملا، اور ان کو خالی کنفائنڈ سپیسز تک ان کو محدود کر دیا گیا، جن کو گیٹوز کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں ایک خاص گلی تک یہودیوں کو محدود کر دیا گیا۔ اس کا نام فرینکفرٹر یوڈنگاس تھا۔ یوڈنگاس جرمن میں مطلب جیوش لین یا جیوش ایلی۔ فرینکفرٹر یوڈنگاس 1462 سے لے کر 1811 تک جرمنی کی جو سب سے بڑی جیوش کمیونٹی تھی اس کے لیے ہمیشہ سے گیٹو کا مقام رکھا اور ان کے لیے ایک رہائش گاہ بنا رہا۔ اس گلی میں جو زیادہ تر مکان تھے وہ بالکل تنگ اور خستہ حالت میں تھے، اور جو بھی یہودی وہاں پر رہا کرتے تھے وہ لوگ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیفرنٹ سمبل سے ریپرزینٹ کرتے تھے۔ جیسا کہ اگر کوئی شپ فیملی ہوگی تو وہ ریپرزینٹ کرے گی اپنے آپ کو بلو شپ سے، یا اگر کوئی گولڈ سٹین فیملی ہوگی تو وہ آ کے اپنے آپ کو شو کرے گی گولڈن سٹون سے۔ اسی طریقے سے وہاں پر ایک فیملی رہ رہی تھی جو ڈاکومنٹڈ ہسٹری کے مطابق 1528 سے تو منیمم وہاں رہ رہی تھی، جو اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتی تھی ایک ریڈ شیلڈ سے، اور جرمن میں ریڈ شیلڈ کا مطلب ہوگا راتھ شائل یا راتھ شیلڈ، تو مطلب ریڈ شیلڈ، اور یہیں سے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ راتھ شیلڈ خاندان کا آغاز یہاں سے ہوا تھا۔